اب ایک شناختی کارڈ نہیں بنے گا، 14 قسم کے شناختی کارڈ بنے گے، اور وہ کیوں بننے ضروری ہیں، کیوں بنائے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اور اب جن کے کارڈ آلریڈی بنے ہوئے ہیں وہ جو ان کی مدت ہے وہ تو پوری کریں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن جب نئے شناختی کارڈ بنے گے یا نئے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے شناختی کارڈ بنے گے جن کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، تو ان کے لیے یہ پھر 14 قسم کے مختلف فیچر پہ مبنی شناختی کارڈ بنیں گے. آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس ویلاگ کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون سی قسم جو ہے اس کے شناختی کارڈ بننے جا رہے ہیں. اب اس میں جو شناختی کارڈ بننے جا رہے ہیں اس میں سب سے نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر QR کوڈ پہلے بہت چھوٹا ہوتا تھا، وہ بظاہر اتنا نظر بھی نہیں آتا تھا، اب ذرا بڑا کر دیا گیا ہے. اس میں فیچر جو ہے مختلف متعارف کرا دیے گئے ہیں. بزرگوں کے لیے جو شناختی کارڈ بنے گا سینئر سٹیزن کے نام سے بنے گا، اس کے اندر ان کا وہ سارا ڈیٹا بھی ڈال دیا جائے گا تاکہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی سہولت دی جاتی ہے بزرگوں کو تو ان کے چناؤ میں یعنی کہ ان کے لسٹ بنانے میں آسانی ہو، اور وہ چیزیں جو ہیں ان کو ان کی گھر کی دہلیز تک وہ جو سہولت ہے وہ مل جائے. جو بھی سہولت ہوگی کہ ان کا کوئی کارڈ بزرگ کا بننا ہوگا، سفر کرنا ہے اس نے یہ میٹرو پہ سفر کرنا ہے یا کسی اور جگہ پہ، تو اس کو کیا رعایت مل سکتی ہے وہ سب کچھ اس میں درج ہوگا. دوسرا نمبر کا جو دوسری قسم کا شناختی کارڈ ہوگا وہ ہوگا جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں پاکستانی، ان کے لیے بنایا جائے گا اور ان میں ان کو مینشن کر دیا جائے گا کہ یہ پاکستانی ہیں، باہر رہ رہے ہیں، بیرون ملک ہیں، تو ان کا وہ شناختی کارڈ بنے گا اور اس کے اندر بھی وہ سہولتیں ان کو دے دی جائیں گی کہ یہ پھر شناختی کارڈ سے اظہار ہو جائے گا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، سمندر پار پاکستانی جو اب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ اتنی زیادہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، جس سے ہم جو ہے پہلے بھی ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے تھے، اور اس کے بعد اب بھی جو ہے دیکھا جائے تو یہ جو سال گزرا ہے مالی سال، اس میں 38 ارب 30 کروڑ ڈالر کے انہوں نے باہر سے پیسے یعنی ریمیٹنس بھجوائی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ چل رہا ہے. اب اس سال جو رواں سال ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 42 ارب ڈالر سے بھی اکراس کریں گے، لیکن اب چونکہ جنگ شروع ہو گئی ہے، جو باہر پاکستانی ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے، تو تھوڑے سے کم ہو سکتے ہیں 2-2.5 ارب ڈالر، لیکن وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ 40 ارب ڈالر سے کراس کر جائیں گے. تو ان کے لیے جب وہ شناختی کارڈ ہوگا تو ان کو مسئلہ نہیں ہوگا، ان کی جہاں بھی جائیں گے وہ شناختی کارڈ اپنا دکھائیں گے تو ان کو وہ فیسلٹی جو سہولتیں ہیں میسر آ جائیں گی. اگر کہیں پہ ان کے اسکول کی بچے کا مسئلہ ہے، وہ اگر کہیں پہ ان کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے، تو جب جا کے وہ شناختی کارڈ دیں گے اور آگے ادارہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے والا اس کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ واقعی صحیح ہے، سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، تو وہ یہ آسانی ہو جائے گی. یا ایئرپورٹ کے اوپر ان کو کوئی سہولت دینی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہوگا. پھر اس کے بعد ایک شناختی کارڈ ہوگا جو آزاد جموں اور کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا سیپریٹ شناختی کارڈ ہوگا. اس کے اندر اس کے فیچر علیحدہ ہوں گے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اگر وہ آزاد کشمیر کا یا جموں کشمیر کا ہے تو کس ضلع کا یا کہاں کا رہنے والا ہے. اس کے علاوہ جو آدمی اپنے مرنے کے بعد اپنے اعضاء ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، اس کا بھی شناختی کارڈ کے اندر QR کوڈ کے اندر اندراج ہوگا کہ وہ اپنی آنکھیں عطیہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بازو، اپنے گردے یا کوئی بھی اندرونی اعضاء جو ہے وہ عطیہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر پہلے سے درج ہوگا اور اس کو آسانی ہوگی اداروں کو کہ اس کے اعضاء لے کے تو دوسروں کو لگا دیے جائیں. تو یہ اس کا شناختی. پھر اس کے بعد وہ لوگ، وہ بچے یا وہ افراد جو معذور ہیں، ان کا بھی اس کے اندر جو ہے علیحدہ سے فیچر بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ پتہ چل سکے. اور جب حکومت کوئی اس طرح سے جو معذور افراد ہیں یا ڈسیبل ہیں ان کے لیے کوئی سہولت کا اعلان کرتی ہے کسی قسم کی بھی، تو اس کا بھی لسٹ بنانے میں آسانی ہو، اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے، اور اس طرح سے اس کا بھی شناختی کارڈ بن جائے گا. اسمارٹ کارڈ بھی دوسرے لفظوں میں کہہ دیں یہ اس کو کہا جا سکتا ہے. پھر جو 16 سال سے کم ہے لیکن ان کو شناختی کارڈ ضروری ہے، کوئی باہر داخلہ لیا ہے اس نے، لینا ہے، پڑھنے کے لیے جانا ہے، یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے اس کا، تو اسمارٹ کارڈ جو بنے گا اس کے اندر وہ درج کر دیا جائے گا کہ کس مقصد کے لیے یہ شناختی کارڈ جو ہے 16 سال سے کم 18 سال سے کم لوگ جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، تو وہ بھی اسمارٹ کارڈ کے اندر اندراج ہوگا. تو اس طرح سے یہ سارے شناختی کارڈ جو 14 قسم کے ہیں، مختلف باقی جو کیٹیگری ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر گھس بیٹھی ہیں، یعنی ایسے ہی جان بوجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی شناخت ہے، نہ کوئی ویزا ہے، نہ کچھ ہے، تو وہ بھی اس کے اندر پھر جب یہ اس طرح کے شناختی کارڈ بنیں گے تو وہ ان شناختی کارڈ سے جو جعلی بنائے انہوں نے اس میں سے نکل جائیں گے. تو پھر ان کو ان کے خلاف کارروائی کرنے میں آسانی ہوگی، ان کا فرق نکالنے میں دوسرے شہریوں سے آسانی ہوگی، اور ان کو بڑے آرام سے
درخواست کی جائے گی کہ جناب آپ ہمارے شہری نہیں ہیں، آپ برائے مہربانی یہ ٹائم ہے آپ یہاں سے پاکستان چھوڑ جائیں، نکل جائیں۔ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانی جو ہیں انہوں نے ہمارے شناختی کارڈ کے اندر پیسے دے دلا کے شجرے کے اندر اپنے نام ڈلوا لیے، یہ ہمارے کوئی پھوپھی بنی ہوئی ہے، کوئی تایا بنا ہوا ہے، کوئی چاچا بنا ہوا ہے، کوئی ماما بنا ہوا ہے، کوئی اسی سے ایسے ہی جعلی رشتہ دار بن کے تو یہاں پہ رہ رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، حالانکہ وہ ہے نہیں۔ یعنی کہ وہ ہمارے دادے کی اولاد بننا پسند کرتا ہے، اپنے دادے کی اولاد نہیں بننا پسند کرتا، یا اپنے بڑے کی نہیں۔ تو اس کو اس کا خیال کرنا ہوگا، اور اس کو اپنا ملک ہے اس کو ڈس آن نہیں کرنا ہوگا، جانا چاہیے اس کو۔ اب دیکھیں نا کہ جب علیحدہ ملک ہے ان کا، پھر وہاں جنگ بھی ختم ہو گئی اور جو روس کی تھی، امریکہ کی تھی، تو اس کے بعد ان کو ان کی مطلب کی حکومت بھی مل گئی، تو پھر رہنے کا مقصد کیا ہے بھئی؟ یہاں جائیں آپ۔ تو یہ جو شناختی کارڈ بنائے جا رہے ہیں اسی لیے بنائے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے اندر غیر ملکی گھس بیٹھی ہیں، بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، ساری سہولتیں وہ جو ہے نا وہ ان کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکس بھی نہیں دے رہے اور کچھ بھی نہیں ادا کر رہے، الٹا یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں پہ آتے ہیں، ان کے پاس ٹھہرتے ہیں، یہ ان کو لے جا کے دہشت گردی جہاں کرنی ہوتی ہے وہ جگہ دکھاتے ہیں، وہ پیسے جو آتے ہیں خود آدھے لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، کچھ آگے وہ دہشت گردوں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ میرا ولاگ اگر پسند آئے آپ کو تو اس پہ کمنٹس کیجیے گا، اور اس کو آگے بھی فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور جو آنے والے لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ بننے ہیں تاکہ وہ اسی کے مطابق اپنی انفارمیشن جو فارم بھرنے ہیں وہ بھر لیں اور اسی طرح سے ان کو پھر سبمٹ کر دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان شب آپ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ